بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر مارتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ کچھ بدقسمت انسان ایسے ہوتے ہیں جو کہ شب برات والی رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شب برات والی بابرکت رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمریں ایک شب برات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے کہ کس کس کی موت اس سال ہونی ہے اور کس کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے یہ لسٹ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبرائیل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبرائیل نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی، زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لیں۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو گیا تو جبرائیل میرے پاس آگے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسان کو جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ چھٹے آسمان پر جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسان کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہے۔ 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا و آخرت میں کسی انسان
جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ 8ویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا ہے، جبرائیل یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہیں گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب برات کی رات کا درمیانی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی بخشش اللہ پاک کر دیتا ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر اس کے لوازمات پورے کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اشک کے آنسو بہائے اور نال و فریاد کرے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کا درخواست گار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل گئی اور جنت میں پہنچایا گیا۔ اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کرے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے رب سے آئندہ گناہوں سے سچی توبہ کرنا